السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی رمضان کی عبادتوں کو، رکوع سجدوں کو، روزوں کو، سحری افطاری کو، اعتکاف کو، شب قدر کے جاگنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن روزے کا جو کانسیپٹ ہے یہ ختم نہیں ہوتا۔ یعنی کہ فرض روزہ تو ختم ہو جاتا ہے، روزے کی جو فرضیت ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن روزے کی جو عبادت ہے یہ پورا سال باقی رہتی ہے۔ کچھ ایام ایسے ہیں کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، لیکن ان دنوں کے علاوہ پورا سال نفل روزے جو ہے رکھ سکتے ہیں، بلکہ رکھنے چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے، جیسے عاشورہ کا روزہ، ایام 20 کے روزے، اس کے علاوہ پیر اور جمعرات کے ہر ہفتے کے روزے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنے ثابت ہیں اور ہمیں بھی رکھنے چاہیے۔ اس کے علاوہ رمضان کے بعد جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ افضل روزے سمجھے جاتے ہیں، یعنی کہ جن کا ثواب رمضان کے روزوں کے برابر ہے، اگر انسان تھوڑی سی ہمت کرے تو ان روزوں کو رکھ لینا چاہیے اور اس کا بڑا ثواب ہے۔ دیکھیے، مسلم شریف کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ یعنی کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بھی رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے ساتھ میں رکھ لیے، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال روزے رکھے ہوں۔ علماء نے اس کا جو مطلب بیان کیا ہے وہ یہ کہ ایسا سمجھ لیجیے کہ رمضان کا ایک روزہ ایسا ہے جیسے 10 دن کے روزے رکھنا، یعنی کہ جیسے قرآن کی آیت ہے نا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اس آیت کے اصول کے تحت، اس آیت کے تحت یہ اصول نکالا علماء نے کہ جو شخص ایک روزہ رکھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو ایک نیکی کرے گا اس کو میں 10 گنا اجر دوں گا، تو جو شخص ایک روزہ رکھ لے اس کو اس جیسے 10 روزے رکھنے کا ثواب ہے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ 30 روزے رکھنے پر 300 دنوں کا ثواب مل گیا۔ تو یہی کا یہی معاملہ شوال کے 6 روزے رکھنے کا ہے۔ جو شخص 6 روزے شوال کے رکھ لے اس کو یہی ثواب ملے گا جو رمضان کے روزوں کا اس کو ملا ہے، یعنی کہ ایک روزے پر اس کو 10 کا اجر ملے گا۔ تو 6 روزے پلس 30 روزے، تو 30 اور 6 تینوں ان کو ملاؤ گے تو 36 بنتے ہیں، تو 36 کو اگر ہم 10 سے ضرب دیں گے تو 360 بنتے ہیں۔ یعنی کہ یہ 36 روزے رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسا ہے کہ پورے سال اس نے روزے رکھ لیے، پورے سال روزے رکھنے کا اس کو اجر ملے گا۔ سبحان اللہ، کس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر عنایت ہے، کرم ہے پروردگار کی طرف سے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ شوال کے 6 روزوں کا بھی خاص طور سے خیال رکھا کریں۔ اچھا، شوال کے 6 روزوں کے تعلق سے چند ایک باتیں ان کو صاف کر لیجئے گا۔ یہ روزے فرض نہیں ہیں، یہ واجب بھی نہیں ہے، بس نفل ہے۔ کوئی رکھ لے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نہ رکھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی روزے نہ رکھے تو اس کو ہم قابل ملامت سمجھیں اور اس کو طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیں، آیا ہے تو نے تو روزے بھی نہیں رکھے، تو بڑا بیکار آدمی ہے، تیرے سے اتنا بھی نہیں ہوا۔ نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی رکھتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس کی محنتوں کو، لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن رکھنے چاہیے۔ اس کا ثواب جب اتنا مل رہا ہے تو ہمیں یہ چاہیے تھوڑی سی ہمت کر لینی چاہیے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ شوال کے روزوں میں سب سے پہلی شوال ہوتی ہے، یعنی کہ عید کا دن، عید الفطر کا دن جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اس دن نہیں رکھنا یہ روزہ، یہ حرام ہے اس دن روزہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع دی ہے۔ اس کے علاوہ شوال میں 2 تاریخ سے لے کے 29 یا 30 شوال تک جب چاہے آدمی روزے رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آدمی چاہے تو ملا کے بھی رکھ سکتا ہے، 6 کے 6 روزے اکٹھے رکھ لے، آدمی چاہے تو ایک ایک کر کے بھی رکھ سکتا ہے۔ آج ایک روزہ رکھ لیا، 2-4 دن کے بعد پھر ایک روزہ رکھ لیا، 2-4 دن کے بعد پھر ایک روزہ رکھ لیا، اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ جس طرح چاہے اس طرح کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہر طرح سے درست ہے۔ اور یہ کانسیپٹ یہ جو ہمارے یہاں چلتا ہے کہ بھائی وہ 2 شوال کو جو ہے روزہ ضرور رکھنا چاہیے، باسی والے دن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے دن، عید کے دوسرے دن ضرور روزہ رکھنا چاہیے ورنہ یہ 6 روزے چلتے نہیں ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے، آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایون کہ اگر کوئی شخص آخری شوال میں جو ہے 22-23 شوال سے 24 شوال سے آخری 6 دنوں میں روزہ رکھے تو اس کو بھی جو ہے ثواب وہی ملے گا جو شروع میں رکھنے والے کو ملے گا، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔